قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والإنسان صلوات على محمد وعلى محمد خير وجبل الإسلام المعرفي یہ زمانہ دنیا خسارے میں نقصان ہے لیکن جو ہے وہ کامیاب ہے کہ جو چیز قرآن اور واقعات میں ذکر کر دیا ہے تو شریف کے لیے جو چیزیں امام معصومین علیہ السلام نے بیان کی قرآن میں جو ذکر ہوا ہے تو ایمان اگر ایمان ہے تو پھر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے کامیاب ہوگا معاشرہ۔ اور دوسری چیز وہ جو ہے انصاف صاف ہے، اگر معاشرے میں انصاف ہے تو بیت معصومین علیہ السلام نے جو بتایا ہے کہ معاشرہ کامیاب ہو تو پھر وہ جو ہے انصاف ہے۔ جو تیسری چیز ہے وہ جو ہے حق ہے، یعنی حق ہے، اس میں جو ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے رشتے دار ہیں، والدین بھی ہوں اور حق کا مسئلہ ہو جائے تو پھر یہ نہ سوچو کہ یہ جو ہے والدین ہے، اب جو حق کا بول بالا رہے تو ظاہر سی بات ہے کبھی جو ہے حق ٹکرا جاتا ہے، ہر شخص سے ہے نا، والدین سے بھی ہے، یا اسی طریقے سے اگر جو ہے امیر ہو دولت مند ہو پھر یہ نہ سوچے کہ یہ دولت مند ہے، یعنی جو حق ہے اسے جو ہے بیان کرے، ہے نا، ذکر کرے، اس میں جو ہے یہ نہ سوچے کہ یہ دولت مند ہے۔ اچھا کبھی کبھی جو ہے جو غریب ہے اس سے بھی سابقہ ہو جائے گا، یہ بھی نہ سوچے کہ یعنی یہ تو غریب ہے، جانے دو، غریب ہے لہذا جو ہے جو حق ہے ایسا کرتے غریب ہے لہذا ذکر نہ کرے، تو کہا کہ نہیں اگر جو ہے غریب ہے کبھی کبھی جو ہے غریب سے بھی سامنا ہو جائے گا حق کے مسئلے میں، تو پھر یہ نہ سوچنا کہ یہ جو ہے غریب ہے لہذا جو ہے حق بیان نہ کرے۔ اور جو ہے اپنے نفس سے بھی، اپنے نفس کے خواہشات اور ہے، اب جو حق ہے تو پھر جو ہے اپنے نفس کو مقدم نہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو مقدم نہ کرنا، یہ بھی سابقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتا ہی ہے، پڑھیے صلوات۔ تو کبھی کبھی جو ہے نفس کا سابقہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ سوچے، یعنی جو حق ہے وہ جو ہے بیان کرو تاکہ حق کا بول بالا ہو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے اس طریقے سے ذکر کرو کہ حق بھی واضح نہ ہو جائے اور اپنے حساب سے تم نے یہ کر دیا کہ ہم نے حق واضح کر دیا، یعنی گول مول جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہا نہیں ہے نا، یہ بھی نہ کرو ہے نا، اور جانتے ہو تو پھر ذکر کرو، ہے نا، جانتے ہو تو پھر بیان کرو جو حق ہے، اور پھر جو ہے اگر یہ کہہ دیا کہ ہم سے کیا مطلب تو پروردگار خبیر ہے، وہ ایسی سزا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ بڑھیا صلوات محمد والے۔ تو حق کو معاشرے کو جو کامیاب رکھنے کے لیے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں جو ہے ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، ہر قسم کے، اب جو قسم ہے وہ سب جانے دیجئے، مختصر یہ کہ جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قسم جو ہے وہ عاقل کی ہوتی ہے، ایک قسم جو ہے وہ احمق کی ہوتی ہے، اور ایک قسم جو ہے وہ فاسق کی ہوتی ہے۔ تین قسمیں انسانوں کی، ایک جو ہے عاقل ہوگا اور ایک جو ہے احمق اور ایک جو ہے فاسق ہوگا۔ احمق جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا،
جہالت کے زمرے میں وہ بھی آ جائے گا. اسی لیے جو ہے قرآن میں بھی حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو, جیسا کہ چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور چوتھے امام سے کہنے لگا کہ آج آپ جو ہم سے کچھ سیکھ لیجیے, علم وغیرہ ہم معلوم کر لیجیے. تو امام نے کہا کہ نہیں, ہمیں جو ہے کوئی جاننے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تمہیں کچھ معلوم کرنا ہو تو تم مجھ سے سوال کرو. ہے یہ نہیں کہا کہ ہم سب جانتے ہیں, بہت بڑے عالم. کہا تمہیں اگر کچھ پوچھنا ہے تو تم ہم سے جو ہے سوال کر لو. تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کے اندر جو ہے علم آ جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وقار بھی آ جاتا ہے. اسی لیے کہ قرآن میں بھی کہ اگر جاہل کچھ سوال وال کرے تو بحث وحث نہ کرو, قالوا سلاما, ٹھیک ہے کہہ کے نکل جاؤ. اور یہ صلوات محمد والے, تو جاہل سے بحث وحث نہ کرو, وہ مانے گا نہیں ہے, وہ مانے گا نہیں. تو قالوا سلاما, ٹھیک ہے کر کے آگے بڑھ جاؤ. تو بہرحال مختصر یہ کہ کتنے قسمیں کہا مولا علی نے؟ 3. ہاں یاد رکھیے 3, ایک عاقل اور ایک جو ہے احمق اور ایک جو ہے فاسق, 3 قسمیں. تو ایک قسم جو ہے عاقل کی ہے جو مولا نے فرمایا. اب ظاہر سی بات ہے عاقل جو ہے وہ دونوں اصول پہ عمل کرتا ہے, دین کے اصول پہ بھی اور دنیا کے اصول پہ بھی. یعنی جو بھی اصول ہے, سگنل وغیرہ ہوتا ہے, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں گاڑی کے, جہاں رکنا چاہیے رکتے بھی نہیں ہے. یہ جو ہے دنیا کا اصول ہو گیا نا, واضح کر دیا بات, دنیا کا یا دین کا اصول. تو دونوں پہ جو ہے وہ گامزن رہتے ہیں. بہت سے آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے وہ چلتے ہیں تو سنبھل کے چلتے ہیں, بہت سے افراد جو ہے اگر چلتے ہیں تو ادھر بھی دھکا مارتے ادھر بھی دھکا مارتے, کچلتے ہوئے روتے ہوئے نکل جاتے ہیں. لیکن بہت سے افراد جو ہے چلتے ہیں تو بہت سنبھل کے چلتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی جو دنیاوی اصول ہو یا دین کا اصول ہو اس پہ جو ہے گامزن رہتا ہے. یہ نہیں کہ مثلا جو ہے یہ دین کا ہے لہٰذا اس پہ گامزن ہے, دنیا کے اصول پہ گامزن نہیں ہے. تو دین کا اصول ہو چاہے دنیا کا, اس پہ جو ہے وہ گامزن رہتا ہے, یعنی اس اصول پہ عمل کرتا ہے. یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں جو ابھی جو قدیر کا دن گزرا ہے, معلوم یہ عمل کرتے ہیں. یعنی جو چیزیں ہیں جیسے روزہ رکھنا, بہت ثواب تھا, لوگوں نے روزہ رکھا, یعنی اس پہ جو ہے پابند رہے. یا مثلا جو ہے دیگر جو امور ہے جو مثلا اصول دین پہ یعنی جو بھی حکم دیا ہے اس پہ گامزن رہتا ہے, تو وہ جو ہے عاقل کہلاتا ہے. عاقل یعنی اپنے آپ کو پہلے ہی سے آمادہ کر لے, پہلے سے انسان آمادہ کر لیتا ہے نا. بہت سے ایسے ہیں نا آمادہ ہو جاتے کہ مسجد میں جانا ہے تو پہلے ہی جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں نا, لباس وغیرہ وضو ہو جاتے ہیں, موبائل رکھ لیتے ہیں جیب میں, اس طریقے سے آمادہ ہو جاتے. برا نہیں نا ماننا ہے, ہاں ضروریات میں کیا کریے گا, پڑھیے صلوات. تو آپ کی بات نہیں ہے, بہت سے ایسے ہے نا رکھا تو کچھ بھول جاتے لیکن موبائل نہیں بھولتے. تو بہرحال مختصر ہے یہ, مختصر یہ کہ وہ جو ہے سب اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں نا پہلے سے, لباس یا مثلا جو ہے وقت سے پہلے جو ہے پہنچ جاتے ہیں. یا سامنے کی مثال لے لیجیے نا, کہاں اتنا دور جا رہے ہیں, ایام ازا قریب ہے. اب دیکھ لیے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا نا وطن جانے کے لیے, ہے نا, آمادہ کر لیا. تمام چیزیں جو ہے مثلا لباس ہے یا کوئی سامان ہے, دیگر چیزیں ہیں یا تبرکات وغیرہ ہے, سب لینا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان نے جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا نا. اسی لیے کچھ دن پہلے بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہاں بھی جا کر جو ہے عزا خانہ وغیرہ سجانا ہے, تمام چیزیں جو ہے ارادہ ہے. مثلا جاتے ساتھ جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے, یہ پٹا لگانا ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے ہی آمادہ کر لیا کہ ہمیں عزا قریب ہے لہٰذا ہمیں جانا ہے. تو پھر ایسا شخص اس کے لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ پھر وہ شخص جو ہے عاقل ہوگا, عاقل, اس کے اندر جو ہے علم و بردباری ہے. اور فرمایا کہ پھر عاقل کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ جلدی جو ہے غصہ نہیں کرے گا, غضبناک جو ہے جلدی نہیں ہوتا ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان غضبناک ہو گیا تو جس کے لیے ہے نا روایات میں بھی ہے, ظاہر سی بات ہے غصہ جو ہے آگ ہے, آگ ہے. یا غصے کے لیے وہی ہے کہ بغیر بریک کے گاڑی ہے چلا رہا ہے, کوئی بھی ہے بھی نقصان ہوگا, دوسرے کو بھی, اس کے گھر والے بھی, ہے نا, اور کئی مبتلا ہو جائیں گے پریشانی میں, ہے نا. قاعدے سے کر دیا تو پھر
समझ गया, खुद भी गया, मालूम हुआ कि सामने वाला भी है, उसके घर वाले भी परेशान है, तो गुस्सा जो है इसी तरीके से है, बगैर ब्रेक की गाड़ी है। तो बहरहाल जब गुस्सा आ जाता है तो तमाम जो है उसके अंदर जो हैवानियत होती है ना जाहिर हो जाती है, तब मालूम होता है कि इसके अंदर जो है कितनी हैवानियत थी, है। इस तरीके से घर में, है ना, घर हो और घर में क्या क्या रखा है मालूम है? नहीं मालूम है घर में क्या क्या है, लेकिन अगर जो है आग लग जाए तब मालूम हो जाता है घर में। यहाँ घर मिसाल न लीजिए, अगर सोच लीजिए वतन का तो मालूम होता है बाइक भी पड़ी है, ये भी है ना, रिजर्व भी है, फला चीज भी है, तो मालूम होता है ना। उसी तरीके से जब गुस्सा आ जाता तब इंसान के अंदर जो हैवानियत है वो बाहर निकलती है, तब जो है मालूम होता है ना। तो बाहर फरमाया कि वो जो है गज़बनाक नहीं होता, इन्हें गुस्सा नहीं करता, और फिर जो है दूसरों को अजियत नहीं पहुंचाता। आकिल होता है तो दूसरे को अजियत नहीं पहुंचाता है। अब मालूम ये हुआ कि मिसाल के तौर पे अगर जो है खसारा हो जाए किसी चीज में, तो अब दूसरे से जिक्र करेगा उसे तकलीफ होगी। मतवजह है ना, आराम से, है ना, घबरा नहीं रहे, 5 मिनट और पढ़ दे, है ना। हाँ, सलवार पढ़िए। तो मसलन मालूम है जिक्र कर दे तो अब उसे जो है तकलीफ हो गया। तो अब इंसान जो है मसलन जिक्र किया कि ये कारोबार कर रहे थे और इस कारोबार में इनका जो है नुकसान हो गया है, मालूम ये हुआ कि अगर वो सुने तो उसे तकलीफ हुआ है, तो फिर जो आकिल होता है ये जिक्र नहीं करता। या मसलन जो है किसी का बच्चा किसी चीज में एग्जाम दे रहा हो, जिससे अच्छे ओहदे पे आ जाए, नाकाम हो गया, तो अब नाकाम हो गया तो फिर क्या है, वो जिक्र नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि जब वो सुनेगा उसे जो है तकलीफ होगी। तो बाज लोग ऐसे होते हैं जब तक जो है बयान न कर रहे उनका खाना ही हजम नहीं होता। तो आजकल तो और आसान हो गया है, कोई नहीं मिलेगा तो है ये पढ़िए सब। तो बहरहाल इसमें भी ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, नहीं 1 घंटा लग जाएगा, समझे आप। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि ये जो है आकिल का कर दिया। फिर उसके बाद जो है फरमाया कि एक किस्म जो है वो अहमक, यानी जो है उसे ये मालूम होगा कि ये चीज मुफीद है, लेकिन उसके बावजूद जो है उस पर अमल नहीं करेगा, या करेगा भी तो बस जो है दवाम नहीं रहेगा, यानी करेगा फौरन जो है वो छोड़ देगा। मालूम है कि ये चीज जो है उसके लिए मुफीद है, मसला इल्म हासिल करना मालूम है मुफीद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इल्म हासिल नहीं करेगा। मालूम है कि उसके लिए जो है मसलन ये चीज, ये अमल अंजाम देना मुफीद है, तो दवाम नहीं होगा। मसलन जो है अगर इम्तिहान वगैरह हो, एग्जाम वगैरह हो, तो खूब नमाज पढ़ेगा, दुआ भी पढ़ेगा, जमात से भी नमाज पढ़ेगा, और जैसे एग्जाम हो गया छोड़, यानी उसके अंदर दवाम नहीं, पुख्तगी नहीं होगी, उसके अंदर पुख्तगी नहीं होगी। या मसलन जो है आपकी बात जानने दीजिए, मालूम है लड़की की शादी होने वाली है, तो 1 महीने से जो है मालूम ये हुआ जहाँ कहीं भी हो बाजमात नमाज पढ़ा, इधर शादी हो गई, सब मसला हो गया, फिर देखने में नहीं मिलेगा, है ना, होता है ना। तो ये मालूम हुआ कि उसके अंदर जो है दवाम पुख्तगी नहीं हुई, परेशानी हो गई, खूब दुआ पढ़ रहा है, दुआ वाक़ तवस्सुल और ये खूब पढ़ रहा है, और पूरा न मानिए मालूम है घर में भी रख ले रहा है। और जैसे ही सब जो है मसला जो था, जो परेशानी थी, हल हो गया, तो 1 मरतबा जो है वो सलवात भी नहीं पढ़ रहा है ना। तो मालूम ये हुआ कि इतना जो है एहतमाम कर रहा था, और जैसे ही ये हो गया मसला तो अब जो है छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया। तो फरमाया कि उसके अंदर जो है तमाम पुख्तगी नहीं होगी। और मिसाल दे दे, बुरा नहीं ना मानेंगे। मालूम ये हुआ कि ये चीज जो है उसके लिए मुसीर है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि देखो तुम्हें शुगर है, रंजीदा खातिर न होइएगा, मीठा नहीं खाना है, मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी खाए, उसके अंदर जो है ना पुख्तगी नहीं है, इल्म होते हुए सब मुब्तला है, एक दूसरे को ना देखिए, है ना, जमाना वो गया, उसे पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। ये आपको सभी है, बस ये कि इंसान जो है अपने जहन पे ना रखे, है ना। ये है आज जो है मरीज नहीं भी होते, इतने धीरे धीरे और छुप के चलते हैं कि अपने आप को मरीज कर लेते। अहले बैत ने फरमाया घर के अंदर जवान बन के रहो,
پڑھیے صلوات محمد والے محمد. جوان بن کے رہو. جو فضا وغیرہ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے, جو مضر ہے ٹھیک ہے, مجھے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ مثلا جو ہے اسی طرح چھوڑ دے. جوان بن کے رہو. جو نہیں کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے, سب نے لے لیجیے گا اپنے اوپر. ارے پڑھیے صلوات محمد, تو جوان بن کے رہو. تو بہرحال یہ مثال دے دیا. جوان کا مطلب جو ہے بہت تفصیلی ہے, گفتگو اس سے بھی گھر کے اندر جوان بن کے رہو, بوڑھے بن کے نہیں, ہے نا, کمزور بن کے نہ رہو. تو بہرحال یہ جو ذکر کر دیا کہ وہ قسم جو ہے یعنی ان کے اندر جو ہے تمام نہیں ہوگا, پختگی نہیں ہوگا, چند لمحے کے لیے جو نیک ہوگا کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. تو فرمایا کہ یہ دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم جو ہے امام نے فرمایا کہ وہ فاسق. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ پھر وہ جو ہے امین نہیں ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ لعنت کے سلسلے بھی یہ بھی ایک وسیع مفہوم ہے, وسیع مفہوم ہے. تمام چیزیں ہیں, ہے نا, بات چیت بھی ہے, بات چیت بھی ہے. اگر جو ہے کوئی راز کی بات بتا دے تو اس کا بھی امین ہو. مثلا جو ہے ذکر کر دے, یہ مسئلہ ہے, اب کسی سے ذکر نہ کیجیے گا. وہ الگ بات جو بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کلوانات کہہ دیے ذکر نہ کیجیے گا تو اور کرتا ہے. بہرحال اب اس کا تجربہ نہیں اس میں, لیکن بہرحال ہوتا ہے نا. تو کہا کہ وہ جو ہے امین ہوگا, یعنی بات چیز میں بھی امین ہوگا. اسی طریقے سے جو امانت ہے نا, عقیدہ کی امانت ہے, سمجھے آپ, عقیدہ یہ بھی امانت ہے. اگر جو ہے اس میں بھی خیانت کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ امین نہیں ہوگا. عقیدے میں بھی امین ہے, ہر چیز میں امین ہے. تو عقیدے میں تو اب ظاہر سی بات ہے عقیدہ یہ بھی جو اللہ کی طرف سے امانت ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت جو ہے, اہل بیت معصومین علیہ السلام کی ولایت جو ہے یہ امانت ہے. لہذا جو ہے امانت میں بھی خیانت نہیں ہونا چاہیے. ٹکڑا بیٹا صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو پہلے جھٹکے میں نہیں کرتے ہیں, 5 دن سے سمجھا رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو امانت میں جو ہے خیانت, عقیدہ یہ بھی جو ہے امانت ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب عقیدہ امانت ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا, چور کے ساتھ پیسے والا نہیں چلتا ہے. بہت دقیق بات کہہ دیے, چور کے ساتھ چوری چلتا ہے. پڑھیے صلوات. تو یہ بھی جو ہے عقیدہ یہ بھی جو ہے امانت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے معاشرے کی شہادت مندی کے لیے, کامیابی کے لیے, یہ انسان جو ہے جو حق کا بھی ذکر کیا وہ ہے, اور جو ہے ایسے افراد یہ قسمیں ہوتی ہیں. اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان جو ہے عمل کرے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. ہاں رضان محترم قریب ہے اور ہر شخص جو ہے آمادہ ہے. اس میں تو کسی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ایام اللہ قریب ہے, ماتم کرنا ہے, گریا کرنا ہے, آمادہ کرنا ہے. ہر شخص جو ہے آمادہ رہتا ہے, اس میں جو ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. بس یہ ہے کہ سامنے کے پہلے بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اندر جو ہے اور تبدیلی ہوئی یا نہیں. ہاں جان محترم بس مختصر شہادت مسلم شہادت ظاہر سی بات ہے کہ دو فرزند جو ہے آپ کے ساتھ چلے. آپ سے اندازہ لگائیں کہ اگر جو ہے بیٹا باپ سے بچھڑ جائے تو باپ کو کس قدر پریشان ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ جو ہے بیٹا پریشان ہوتا ہے باپ سے اگر بچھڑ جائے تو. لیکن جو ہے فرزند جو ہے جو گلیوں میں ہے گلیوں میں یہاں تک اصول کر دیا گیا ہے کہ حکم دیا ہے کھانے میں کھا جائے. یہ بچے جو ہے خانے میں ہیں, عبادت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک بھائی نے دوسرے
بھائی سے یہ کہا کہ ہم جو ہے کب تک اس کا کھانے میں رہیں گے. لہذا جو روغہ زندان تھا مشہور نام تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، تقیہ کے طور پہ زندگی گزارا، ظاہر نہیں کیا، مشہور اہل بیت کا چاہنے والا تھا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ ہم جو ہے اس سے ذکر کرتے، خدمت و ذکر کیا کہ مدینے کے رہنے والے ہیں. دوسرا قوم کو بتایا کہ مسلم کے فرزند ہے. جب اتنا مشہور نے سنا تو تڑپ گیا، کہا کہ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معلوم نہیں تھا. مشہور نے یہ کہا کہ رات میں جو ہے تمہیں آزاد کر دیں، لیکن اس کے لیے بھی خطرہ تھا. اہل بیت کے والے کے بچے تھے، انہوں نے سوال کیا تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے. کہا کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں. اور کہا کہ دن میں جو ہے کہیں استراحت کیجیے گا، چھپ جائے گا، رات کو سفر کیجیے گا. یہاں تک کھانے سے چھوٹے اور کوفے سے گلی کوچا سفر کر رہے ہیں رات میں، یہاں تک جب دن ہوئی. ایک کھجور کا درخت تھا، بلندی پہ چلے گئے. کنیز خدا تھی، اس کی جب کنیز آئی پانی کے لیے، کنواں تھا یا دریا تھا جو نظر آیا پانی میں، سر اوپر دیکھا، آنے کے بعد ذکر کیا، عورت جو ہے بلایا. اور جب معلوم ہو گیا کہ مسلم کے یہ بچے ہیں، بڑا اہتمام کیا. اور جو ہے مدت کے بعد کھانا بھی کھانا کھلایا. لیکن اس کا شوہر جو حارث تھا وہ معلوم ہے، وہ جو ہے تلاش کر رہا تھا. ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ وہ بچے کا کھانے سے نکل گئے، جو بھی لے کر آئے گا ہم اسے انعام دیں گے. اور یہاں تک یہ بچے اس گھر میں ہے اور وقت گزرتا رہا، بس مختصر کرنا، وقت گزرتا رہا. یہ بچے جو ہے چند لمحے کے لیے سونے کے بعد ادھر کیا ہوا، اس کا شوہر حارث آ گیا. حارث آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا ہم تلاش کر رہے بچوں کو، مل نہیں رہے. آخرکار جو ہے چند لمحے کے بعد ایک رونے کی آواز آئی. حارث نے کہا اور معلوم ہوا کہ مسلم کے فرزند یعنی دونوں بھائی جو ہے چند لمحے کے لیے سو گئے اور دونوں نیند سے بیدار ہوئے. دونوں بھائی گلے مل کر ہونے لگے. ایک بھائی نے کہا کہ ہم نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، رسول اسلام کو دیکھا ہے. دوسرے بھائی نے کہا کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. اور آزاداروں جیسے آواز بلند ہوئی، وہ ملعون آیا اور آنے کے بعد اسیر کیا. اسیر کرنے کے بعد اب بچوں کو جو ہے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، یعنی بالوں میں ہاتھ ڈال کر آپ جو ہے خود صاحب فرزند احساس کریں، یعنی یہ ہاتھ جو ہے پکڑے ہوئے کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے. یہاں تک کہ بچی یہ کہے تو ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے چل. یا مثلا جو ہمیں غلاموں کے بازار میں فروخت کرتے اس سے زیادہ انعام ملے گا. لیکن وہ ملعون نہیں مانا، اپنے فرزند کو بھی لے کر آیا. غلام کو بس آخری فکر، غلام کو بھی لے کر آیا. اور جب فرات کے پاس پہنچا تو بچوں نے کہا صرف ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. آزاداروں ادھر نماز ادا کی، یہاں تک کہ وہ جو غلام تھا وہ بھی چلا گیا. اس کے جو فرزند تھے اس نے بھی انکار کر دیا. اب یہ ملعون آگے بڑھا اور چاہتا تھا کہ بڑے بھائی کا سر تن سے قلم کرے. چھوٹا بھائی آگے بڑھ جاتا تھا. جب چھوٹے بھائی کی طرف حملہ کرنا چاہتا تھا بڑا بھائی آگے بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ سر کو تن سے جدا کیا، لاش کو فرات پہ پھینکا. لاش جو ہے فرات کے اوپر ہے. دوسرے بھائی کو قتل کیا، لاش کو فرات پہ پھینکا. اے آزادارو، دونوں لاش جو ہے بغل گیر ہوئے. یہاں تک کہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، ایک بی بی نے سوال کیا اے والی وارث، 2 بچے آپ کے ساتھ بھی تھے، 2 بچے ہمارے ساتھ جو سر روکے. پروردگار اس مختصر سے آواز کو فرما، غریب کے پریشان ان کی پریشانی دور فرما، غریب حضرت کے دور میں تعجیل فرما، ان کے عوام انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ الارواح الذي حل بفنائك لكل سلام الله حضر ما بقيت وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر لحد إني لبيانة السلام على الإنسان وعلى آله الإنسان وعلى أولاد الإنسان وعلى أصحاب الإنسان ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا صاحب الرحمن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا قاضی الرحمن، السلام علیکم یا باب الجلال، السلام علیکم یا مخلوق رحمۃ اللہ وبرکاتہ.